السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریف و توصیف اکیلے وحدہ لا شریک کے لیے۔ اللہ کی رحمتیں و برکتیں نازل ہوں انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر۔ بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ کا فضل، اس کا احسان، اس کی توفیق کہ اس نے ہم تمام کو ایک عظیم مقصد کے تحت، یعنی خیر اور بھلائی کے لیے اکٹھا فرمایا۔ در حقیقت ہمارے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کو کرنے کے بعد ہمیں خود اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن رب العالمین کے یہاں اس کی اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے کہ ہم جب تک زندہ ہیں تب تک اللہ رب العالمین اس پر ثواب دیتا ہے، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس سلسلے کو باقی رکھتا ہے، یعنی ثواب کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس مقام پر آج یہ اکٹھا ہونا در حقیقت دین اور خیر کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے اکٹھا ہونا ہے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم دین کے کام کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز جب تک آپ کی اس آغاز کے بعد لوگ دین کا کام اس کے ذریعہ سے کریں گے، انشاءاللہ ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازے گا، خیر سے نوازے گا، بھلائیوں سے نوازے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، انسان جب مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر یعنی عمل کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں پھر شامل نہیں ہوتا، بند ہو جاتا ہے۔
لیکن 3 ایسی چیز ہیں کہ جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں اکٹھی ہوتی رہتی۔ ضرورت ہے آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم تمام کو اپنی زندگی میں کچھ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جب تک زندہ ہیں تو زندہ ہیں، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب، اس کی بھلائی، اس کے خیر ہم تک پہنچتا رہے، ہمارے نامہ اعمال میں شامل ہوتا رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی میں پہلی چیز ہے صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ، کوئی ایسا کام جس کو بندے نے اللہ کے لیے کیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے تب تک ثواب پہنچتا رہے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں اللہ کے خوش نصیب بندے ہیں جنہوں نے صدقہ جاریہ کے لیے مساجد کی تعمیر کرا دی، ایک مسجد بنوا دیا، کسی نے مدارس کی تعمیر کرا دی، کسی نے ہاسپٹل قائم کرا دیا۔ اس طریقے سے بہت سارے خیر کے کام ہیں جن کو انہوں نے کرا دیا ہے، وہ تو چلے گئے ہیں لیکن اس کا اجر ابھی بھی ان کو پہنچ رہا ہے۔ ایسے ہی کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کو لوگ نہیں کرتے، اور ایک بندہ آتا ہے اس کام کی شروعات کر دیتا ہے جو نیکی کا کام تھا، جس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا تھا، اور اس کے شروع کرنے کے بعد لوگ اس پر عمل کرنے لگے۔ دیکھتے ہی کہ ہاں یہ بھی ایک حدیث ہے، یہ بھی ایک عمل ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ عمل کرنے کے بعد دوسرے لوگ دیکھ کے کرتے ہیں۔ وہ چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ سلسلہ جاری رہا، لوگ اس کو اسی کی وجہ سے وہ سلسلہ شروع ہوا اور لوگ اس پر عمل کرتے رہے۔ جب تک لوگ عمل کریں گے تب تک ان عمل کرنے والوں کو بھی ثواب اور اس بندے کو بھی ثواب ملے گا جس نے اس نیک عمل کو لوگوں کے درمیان متعارف کرایا، لوگوں کو بتلایا کہ یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسا کام کار خیر، جیسے الحمدللہ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے کہ دین کا کام یہاں سے اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے والے کام یہاں سے ہونے چاہیے۔ یہاں نماز ہو، صدقہ، یہاں نماز ہو، اس کے علاوہ دین کے دوسرے کام، تلاوت قرآن کریم، ذکر و اذکار، ایسے ہی مساجد کی تعمیر، الحمدللہ یہاں مسجد کی جگہ بھی لے گئے، شاید آپ لوگوں کے علم میں ہے۔ اب اس چیز کو جن لوگوں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے اللہ رب العالمین عنایت کرنے والا ہے۔ یہ مقام شاید کسی کی زمین ہوگی، کسی کا یگالہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، اللہ کی توفیق سے انہوں نے دیا ہوگا، گرچہ ہم بھاڑا دے رہے ہیں، اس کا رینٹ دے رہے ہیں، لیکن کار خیر کے لیے ان کا یہ تعاون کہ اللہ کے کام کے لیے انہوں نے یہ جگہ دی، انشاءاللہ ان کو بھی اس کا ثواب جاری رہے گا جب تک یہاں یہ کام ہونے والا ہے۔ اس طریقے سے جتنے بھی کام آپ دیکھتے جائیں، شمار کرتے جائیں، جو بھی نیکی کا کام ہے اس کو شروع ہم نے کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کو دیکھ کر کے دوسرے بھائیوں نے کرنا شروع کر دیا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تب تک انشاءاللہ اس پر ثواب ان کو بھی ملے گا جو عمل کر رہے ہیں، اور اس شخص کو ملے گا جس کے ذریعہ سے پہلی بار اس علاقے میں، اس جگہ پر نیکی کا کام شروع ہوا، لوگوں نے شروع کیا دیکھ کر کے، انشاءاللہ اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ یہ پورا کام جب ہم کریں گے تبھی ہوگا، بقیہ تھوڑا تھوڑا کرنے سے نہیں ہوگا۔ نہیں میرے بھائیو، میرے عزیزو، اللہ رب العالمین بہت غنی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس بہت کچھ ہے، اللہ رب العالمین سخی ہے، ہر چیز عنایت کرنے والا ہے۔ بندے کی تھوڑی سی محنت ہے، معمولی سی کوشش ہے، رب العالمین اس کو پسند فرماتا ہے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ انسان مرے گا، انتقال ہو جائے گا، دفن کر دیا جائے گا، اس کے جسم سڑ گل جائیں گے، لیکن یہاں صدقہ جاریہ جاری ہے، اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، چاہے اس مقام کی بات میں کروں یا اس کے علاوہ جو جہاں ہے، ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنا
چاہیے کوئی ایک ایسا عمل کریں جو اللہ کے لیے، رضا کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ کریں تاکہ ہم کو ثواب ملتا رہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا من ثلاث، تین چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب انسان کے نام اعمال میں پہنچتا رہتا ہے، صدقۃ جاریہ۔ دوسرا ہے او علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ دین کا علم اگر آپ کے پاس ہے، آپ قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں، اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھا دیجئے نا۔ آپ کو سورہ فاتحہ معلوم ہے، اپنے بچوں کو رٹا دیجئے نا، الحمدللہ وہ بچہ نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، اور جب وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا تب تک اس کو بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے اسے یاد کرایا ہے۔ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آپ حافظ قرآن ہو گئے، کچھ صورتیں یاد ہیں، آپ عالم دین ہو گئے، یا دین کی بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں، یہاں لوگوں کو بتایا، اپنے گھر کے اندر بتایا، اپنے دوستوں کو بتایا، اپنے رشتہ داروں کو بتایا، لوگ اس علم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایک کے بعد آپ کے بعد دوسرے کو آپ نے پہنچایا، اس نے تیسرے کو پہنچایا، اس نے چوتھے کو پہنچایا، یہ سلسلہ جب تک جاری ہے اس علم سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ رب العالمین آپ کے مرنے کے بعد بھی، ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم کو دے رہا ہے، کیونکہ آغاز ہم نے کیا ہے۔ صدقہ جاریہ کا ایک شکل علم ينتفع به ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیو، میرے عزیزو، او ولد صالح يدعو له، یا انسان کوئی ایسی اولاد چھوڑ جائے جو نیک ہو، جو اس کے لیے دعا کرے، جو نیک ہو، جو اس کے لیے دعا کریں۔ لہذا ضروری ہے، ہم تمام کے لیے ضروری ہے، جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کے جو ہے مستقبل کو، فیوچر کو بنانے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، کچھ اپنے فائدے کے لیے بھی اپنے اولاد میں شامل کر دیجئے، کیا کہ ان کو نیک بنا دیجئے، کہ مرنے کے بعد کم از کم دعا تو کریں۔ دعا کرنے کا فائدہ آپ کو پہنچے گا کہ وہ دعا کریں گے، اللہ آپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ دوسرا، یہ صالح بندے، یہ صالح اولاد، یہ نیک اولاد جو نیکی کر رہی ہے، انشاءاللہ اس کا اجر بھی آپ کو پہنچے گا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ یہی کام ہم کو کرنا ہے، یہی کام ہم کو کرنا ہے، اسی کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ اپنی زندگی میں ثواب کمانے کے ساتھ ساتھ مرنے کے بعد کا بھی انتظام کریں۔ اور الحمدللہ اگر ان تین چیزوں کو آپ کرنے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ صرف نیکی ملنے والی اور کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے، نیکیاں بھی ملیں گی اور دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کی نیک اولاد ہے، صالح اولاد ہے، الحمدللہ یہ مرنے کے بعد بھی کام آنے والی ہے، اور زندگی میں جب تک آپ زندہ ہیں، نیک اولاد اپنے والدین کی دعا بھی کرتی ہے، ان کی خدمت بھی کرتی ہے۔ لہذا ایسی ہی دو تین چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، تینوں چیزوں میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ الحمدللہ ایک اچھا آغاز ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک درس یہاں تلوجہ میں ہوا ہے، 2-3 سال قبل کے بعد لاک ڈاؤن وغیرہ آ گئے، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن انشاءاللہ اب یہ آغاز ہے، اور اس کے ذریعہ سے دین کے کام کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اور میں بتاؤں میرے بھائیو، میرے عزیزو، شاید آپ اپنے آپ کو معاملی سمجھتے ہو، آپ یہ سوچتے ہو کہ میری کیا حیثیت ہے، مجھے آتا کیا ہے، میری کیا اہمیت ہے۔ نہیں، رب العالمین کے یہاں الحمدللہ آپ میں سے ہر شخص کی اہمیت ہے، جس کے دل میں بھی دین کا جذبہ ہے، دین ہے، جس کا ایمان ہے، جو اللہ کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ محبوب ترین بندہ ہے۔ اللہ نہ جانے کب کس سے کون سا کام لے لے۔ میرے بھائیو، میرے عزیزو، یہ جان لیجئے اہل علم ہیں، علماء ہیں، ان کا کام ہے آپ کی رہنمائی کرنا، لیکن یہ ایک چیز اور بتاؤں کہ جو کام علماء نہیں کر پا رہے ہیں وہ کام آپ کر لے جا رہے ہیں۔ مثلا علماء خطاب کر کے چلے گئے، یا جن سے آپ نے ملاقات کرا دی ان سے ملاقات کر کے چلے گئے، ان کو کچھ بات
باتیں بتا دیں، لیکن جو آپ کے دوست ہیں، جہاں جہاں آپ کا جانا ہوتا ہے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، جن سے آپ کی ہنسی مذاق ہوتی ہے، ان سے جو باتیں آپ کر سکتے ہیں وہ علماء بیچارے وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے ہیں۔ لہذا شاید ایک بات آپ کی زبان سے نکلے، اور آپ کی زبان کے نکلنے کی وجہ سے وہ آپ کا ساتھی ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کی بہن ہے، وہ آپ کے چچا ہے، وہ آپ کے فلاں ہے، اور آپ نے ایک بات کہہ دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اسی ایک بات پر اس بندے کو اللہ نے ہدایت دی، یقین جانیے اتنا بڑا کام ہو گیا ہے کہ اس کے لیے دنیا کی پوری دولت صرف کر کے بھی اگر وہ بڑا کام آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں الحمدللہ، بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، بزرگ ہیں، اہل علم ہیں یا کم علم ہیں، تجارت سے وابستہ ہیں، کاروبار سے وابستہ ہیں، کسی جاب سے منسلک ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن آپ کی ہماری ایک اہمیت اس وجہ سے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے دین کے لیے کچھ کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص یہ نیت کرے، یہ ارادہ کرے کہ دین کا کام اپنی استطاعت کے مطابق ہم کو کرنا ہے، دین کا کام اپنی استطاعت کے مطابق ہم کو کرنا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو سچائی کی طرف بلانا ہے، لوگوں کو پیار اور محبت کی جانب بلانا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرنا ہے دین کے ذریعہ سے، اپنے گھر کے اندر دین لانے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ اگر ہم کر لے جاتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہماری کامیابی ہے، اس سے دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ لہذا مسلمانوں، اسی بنیاد پر میں نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ کیا ہے؟ بھلائی، خیر اور بھلائی کے لیے ہم اکٹھا ہوں، ہم جمع ہوں۔ اب یہاں جب معاملہ آتا ہے کہ ہم نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کا کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہیں، نماز کا قیام کرنا چاہتے ہیں، تو بسا اوقات ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں پر واجب کیا ہے، مومنوں پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کی نیکی اور خیر کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور شر کے کام، طغیانی کے کام، نافرمانی کے کام، بغاوت و ظلم کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں، اے مومنو، تم ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کا تعاون کرو، کس معاملے میں؟ البر والتقوی، نیکی کے کام میں، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں، خیر کے کام میں، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے جو بھی کام ہیں اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ لہذا پتہ یہ چلا یہ واجب عمل ہے، یہ فرض ہے ہم تمام مسلمان بھائیوں پر۔ یعنی اگر ہم کو کسی نے خیر کی طرف بلایا، اس کو خیر میں آپ کی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ آپ مدد کرنے تاکہ ایک بھلائی کا کام وجود میں آ جائے، وہ ہم کو بلا رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی نہیں جا رہے ہیں، تو یقین جانی اللہ رب العالمین اس کے متعلق ہم سے پوچھے گا کہ ہمارا ایک بندہ خیر کا کام انجام دینا چاہ رہا تھا اور اس کے لیے آپ کو بلایا، آپ گئے نہیں، حالانکہ آپ پاس کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مجبوری نہیں تھی، آپ بیمار نہیں تھے، آپ پریشان نہیں تھے، آپ جا سکتے تھے، اس کے باوجود نہیں گئے، تو اللہ رب العالمین اس کے متعلق پوچھے گا میرے بھائیو۔ اور اللہ رب العالمین جس چیز کے متعلق سختی سے پوچھے گا ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں، ہم بچ نہیں سکتے ہیں، ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کوئی بہانہ چلنے والا نہیں، وہاں سیدھا معاملہ ہے رب العالمین کا بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ہم تمام ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ یہ اللہ فرض کر رہا ہے ہم پر، آپ پر، تمام لوگوں پر۔ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ گویا کہ اللہ رب العالمین ہم سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے، اے فلاں، اے فلاں، آپ نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اللہ کا حکم آ گیا تو اب ہمارا اختیار چلنے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ جو خیر کا کام ہے اس کے لیے جب ہم کو آواز دیا جائے کہ اس خیر کے کام کو ہم کو آگے بڑھانا ہے اور آپ کے مدد کی ضرورت ہے، آپ کے وقت کی ضرورت ہے، آپ کو بلائے ہیں، مشورے کی ضرورت ہے، تو پھر ہم کو آنا چاہیے۔
کیوں؟ ایک خیر کے کام کو آگے بڑھانا ہے۔ رب العالمین نے کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نافرمانی کے کام، گناہ کے کام، ظلم طغیانے کے کام، اللہ رب العالمین کے خلاف بغاوت کے جو کام ہے اس میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کریں۔ معاملہ تھوڑا پلٹ گیا ہے مسلمانوں کہ ہم مسلمان ہو کر کے بھی خیر کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون نہیں کرتے، اور جو شر کا کام ہے، جو برائی کا کام ہے، جو گناہ کا کام ہے، جو نافرمانی کے کام ہے، اس میں آواز دیا جائے لپکے چلے جاتے ہیں، اس میں دوڑے چلے جاتے ہیں۔ وجہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا ایمان ایک دم نکل گیا ہے، وجہ یہ بھی ہے کہ شیطان اس کو ہمارے لئے خوشنما بنا دیتا ہے۔ برائی کے کام ہیں، خراب کام ہیں، بدصورت کام ہے، وہ ہمیں نقصان پہنچانے والا ہے، لیکن اس طریقے سے وہ ہمارے دل میں لا کے بٹھا دیتا ہے کہ ہم نکل پڑتے ہیں۔ لہذا شیطان سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ خیر کے کام میں جب بھی بلایا جائے، جب بھی آپ کو بلایا جائے کہ خیر کا کام ہو رہا ہے اور آپ کے مدد کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اور آپ انکار نہیں کریں گے، انشاءاللہ کہ خیر کا کام کرنا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، یہ سوچ کر کرنا ہے کہ اگر میرا رب راضی ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا بھی بنے گا اور آخرت بھی بن جائے گی، اور یہ صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی خیر کے لیے بلایا جائے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چند باتیں میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض مواقع پر جب بلایا جاتا ہے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لیکن پھر نہ جانے کیوں لوگ منتشر ہو جاتے ہیں، کچھ ادھر چلے گئے، کچھ ادھر چلے گئے۔ شروع میں جوش تھا، جذبہ تھا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، ویسا، اور اس کے بعد میں ختم ہو جاتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن حکیم میں سورہ شورى ہے ایک سورت، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے چند چیزوں کو ذکر فرمایا ہے۔ کسی بھی نظام کو چلانے کے لیے میں سمجھتا ہوں ان آیات پر عمل کر لیا جائے تو یقین جانیے کہ ہم خود بھی سدھر جائیں گے، ہمارا نظام بھی سدھر جائے گا، اور بڑے سسٹم کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، خیر کے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لہذا جب ہم نے مان لیا کہ خیر کے کام کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہے، اللہ کے کام کو آگے بڑھانا ہے تاکہ ہماری دنیا بھی بنے، آخرت بھی بنے، اور مرنے کے بعد بھی انتظام ہو سکے، تو اب جو ہے کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کوئی عذر پیش کرنے لگ جائیں، یا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ جائیں، جس کی وجہ سے ہم سے کچھ کوتاہیاں ہونے لگیں، کچھ غفلتیں ہونے لگیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اسباب ہمارے ساتھ نہ پیش آئیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم میں سورہ شورى ہے فرمایا فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے، اللہ نے جس کو جو دیا ہے، کوئی ہزاروں میں چل رہا ہے تو کوئی کروڑوں میں چل رہا ہے، اربوں میں چل رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو کچھ بھی تم کو دیا گیا ہے یہ بس دنیا میں زندگی گزارنے کا معمولی سا سامان ہے، اس سے آپ اپنی دنیا کی زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ رب العالمین کے پاس ہے خیر و ابقا، وہ اس دنیاوی زندگی میں دیے ہوئی پوری نعمت کے مقابلے میں اس سے بہتر ہے، اور وہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا آدمی کے پاس کتنی بھی آ جائے، نعمتیں کتنی بھی آ جائیں، لیکن کیا کسی کے پاس ہمیشہ باقی رہی؟ نہیں۔ یا تو دولت ختم ہو گئی، نعمت ختم ہو گئی، یا انسان ہی ختم ہو گیا، یعنی استفادے کا جو سلسلہ تو بند ہونا ہی ہونا ہے۔ اور جو آخرت میں اللہ رب العالمین نے انتظام کیا وہ اس سے بہتر ہے۔ اب آپ تصور کریں، دنیا کے اندر یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، فلاں کے پاس یہ ہے، اس کا مکان، اس کا محل، اس کی گاڑی، اس کا فلاں، اس کا فلاں۔ سوچو
پورا سوچ لیں، اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے خیر، اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس ہو خیر، وہ بہتر ہے، اور یہ تو ختم ہو جائے گا، وہ ابقا، وہ باقی رہنے والا ہے، لیکن وہ ملے گا کس کو؟ اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا ہے کہ یہ دنیا معمولی ہے، ختم ہونے والی ہے، رب العالمین کے پاس جو ہے وہ اس سے بہتر ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، وہ سب کو نہیں ملنے والی، وہ سب کو نہیں ملنے والی۔ کن کو ملے گی؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ یہیں سے جو صفات ذکر کی جائیں گی قرآن کی آیات کی روشنی میں، ہم تمام کو اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ وہ کوالٹی ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو الحمدللہ خوش نصیب ہیں، اور نہیں ہے تو لانے کی کوشش کریں کہ الحمدللہ ہم کو یقین ہے کہ ہم کو مرنا ہے، ہم کو یقین ہے کہ ہم کو دوبارہ اٹھایا جانا ہے، ہم کو یقین ہے کہ حساب و کتاب ہونے والا ہے، ہم کو یقین ہے کہ جنت و جہنم کا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو ہمیں تو وہاں کی فکر کرنا ہے جو اس سے بھی بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، ختم نہیں ہونے والی۔ پہلی صفت اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا للذین آمنوا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے، اہل ایمان کے لیے۔ پتہ یہ چلا یہی پہلی صفت کے آتے ہی بقیہ لوگ نکل گئے، جو غیر اہل ایمان ہے، جو ایمان والے نہیں ہیں، کفر کی حالت میں ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یا اللہ پر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسا ایمان نہیں رکھتے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے، وہ لوگ اس سے نکل گئے۔ بچے کون؟ ایمان والے بچے۔ الحمدللہ ہم تو ایمان والے ہیں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، اور آپ بھی سوچئے گا، بڑی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے وہ ہے، لیکن سوچو اللہ کی نعمت کہ اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ان مخلوقات میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مخلوق بنائی وہ کون سی؟ انسان کی، اور انسان بھی بہت سارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں سے جس زمرے میں رکھا، جس گروپ میں رکھا، وہ ایمان والا گروپ ہے۔ اس میں بھی آپ غور کریں، ایمان والے تو بہت گزرے ہیں، فلاں نبی پر ایمان لانے والے، فلاں نبی پر ایمان لانے والے، فلاں نبی پر ایمان لانے والے۔ ہم کہاں ہیں؟ آخری نبی امت محمدیہ میں ہمارا ہے شمار۔ اس کے بعد پھر اور سوچئے، اللہ کے نبی کی امتیوں میں کئی قسم کے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے، جن کا عقیدہ، جن کا منہج آپ دیکھیں گے الگ الگ ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارا عقیدہ و منہج وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھلایا، جو قرآن کریم میں ہے، جو حدیث رسول میں۔ یہ عظیم نعمت ہے، اور نیچے آئی اور نیچے آئی، غور کرتے چلے جائیے، اس میں بھی دیکھیے، صحت کے اعتبار سے دیکھیے الحمدللہ، کھانے پینے کے اعتبار سے دیکھیے الحمدللہ۔ پریشانی کس پر نہیں آتی؟ سب پر آتی ہے نا۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے للذین آمنوا، کہ آج ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آخرت میں جن کے لیے انتظام کر رکھا ہے نعمتوں کا، جو دنیاوی نعمتوں سے زیادہ بہتر ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کو، وہ جن کو ملنے والی ہیں، ان کی پہلی صفت ایمان۔ الحمدللہ ہم مومن ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر باقی رکھے، اسی پر باقی رکھے، اسی پر ہماری اولاد کو باقی رکھے۔ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ دوسری صفت ہے کہ یہ اللہ پر ایمان لانے والے صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، دونوں حالتوں میں، خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی، خوشحالی کی حالت میں بھی، پریشانی کی حالت میں بھی۔ اگر ان کے پاس رہتا ہے، رہنے کے باوجود بھی بھروسہ ان چیزوں پہ نہیں، میرے پاس بہت مال ہے، میرے پاس بہت افراد ہیں، میرے پاس فلاں فلاں چیزیں ہیں، کاروبار اتنا بڑا، اس پر بھروسہ نہیں ہوتا۔
ان کا بھروسہ رب العالمین پر ہوتا ہے کہ رب جب تک چاہے گا تب تک اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جس دن رب نے کہا نہیں تو نہیں۔ اور دوسرا، اس کو پلٹ دیجئے کہ انسان محروم کر دیا گیا ہے، پریشانیوں سے گر گیا ہے، تکلیف میں آ گیا ہے، خوف میں مبتلا ہے، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس میں بھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتا ہے کہ وہ ہم کو بھوکا نہیں رکھے گا، وہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، وہ جو دینا ہے دے گا، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اور اگر ہماری قسمت میں اللہ رب العالمین نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو دے نہیں سکتی۔ لہذا ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس ان کے پاس، یہ دھاگا وہ دھاگا، یہ سب نہیں کرتا۔ وہ کیا؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ صرف اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے۔ اور الحمدللہ کا شکر احسان ہے کہ ہم ایمان والے بھی ہیں اور ہمارا عقیدہ بھی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا بعض بھائیوں کے یہاں جو پریشانی آتی ہے تو وہ ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، وہ غلط راستہ بھی تلاشنے لگتا ہے۔ بیمار ہو گیا، شفا کا سیدھا سادہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، دعا کرو، دوا کرو، لیکن ذرا سا آزمائش بڑھی کیا، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، تو فلاں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بھروسہ ہے تو کہیں نہیں جانا ہے، رب العالمین کے دربار میں آنا ہے، اسی سے کہنا ہے، اور بڑے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیجئے، اللہ میں اس معاملے میں بلکہ تمام معاملے میں تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا، میرے لیے صرف ایک ہی چوکھٹ ہے، اسی پر آیا ہوں، الہ مجھے مایوس مت کرنا۔ تو کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، بیماری میں ہو، پریشانی میں ہو، کاروبار ٹھپ ہو گئے یا کچھ بھی ہو گیا ہو، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہم کہتے تو ہیں کہ ہم صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس کا امتحان آزمائش کے وقت ہوتا ہے، پریشانی کے وقت ہوتا ہے، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت سارے بھائی ہیں، میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہتا ہوں، بہت سارے بھائی ہیں اپنے کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، یا مال کمانے کے لیے غلط راستہ اپنا لیتے ہیں۔ سوال، اگر ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہے اور یہ بھروسہ ہے کہ اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور جتنی رزق آج ہے وہ مل کے ہی رہے گی، چاہے ہم صحیح طریقہ اپنائیں یا غلط طریقہ اپنائیں، وقت ہو گیا نماز پڑھیں یا کسٹمر کے انتظار میں بیٹھے، اتنا ہی ملنے والا ہے۔ تو ایک مومن بندہ جو رب العالمین ہی پر بھروسہ کرتا ہے وہ چھوڑ کے جانے والا نہیں، وہ ہر حالت میں وہی کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرنے والا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ آزمائش اس وقت پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ ہے یا نہیں ہے، یا اس مکمل طور سے ہے یا تھوڑا اس میں کمی آ گئی۔ اگر ہمیں آخرت چاہیے، آخرت کی نعمت چاہیے، یہاں سے زیادہ دولت چاہیے اور ہمیشہ واری چاہیے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان اور اپنے رب ہی پر بھروسہ، اس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں۔ کچھ لوگ جھوٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں، کچھ لوگ جھوٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیے کہ بھائی صحیح سچائی کے ساتھ کاروبار کیجیے۔ آپ مسلمانوں میں، ہر طبقہ کے مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ مولانا اس دور میں جھوٹ بولے بغیر کام نہیں چلتا۔ بھائی اس جھوٹ پر آپ کو اتنا بھروسہ ہو گیا، اور اللہ بار بار کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے بھی چوپائے ہیں، جاندار ہیں، انسان، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ بچہ ماں کی پیٹ کے اندر ہے، وہیں اس کا رزق لکھ دیا گیا ہے، کتنا ہی کمائے گا، کتنی دولت اس کو ملے گی، وہ لکھ دیا گیا۔
اس پر ہم کو بھروسہ نہیں جو اللہ نے لکھ دیا، جو اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن جھوٹ پر اتنا بھروسہ کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ دوسری صفت ہے، اس کو ذرا سا جب آزمائش آئے تو جم جانا چاہیے، نہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، اپنے رب پر بھروسہ کریں گے، جو نعمتیں اللہ نے لکھ رکھی وہ مل کے رہیں گی، کوئی ٹال نہیں سکتا، چاہے سچ بولیں چاہے جو، ٹھیک۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو یہ دیا جائے گا کہ ایمان اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ساتھ تیسری چیز یہ ہے کہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ اور فحش کام، گندے کام سے وہ بچنے والے ہوتے ہیں، وہ بچنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی جھوٹ کا تذکرہ آیا، چوری کا تذکرہ آیا، ڈکیتی کا تذکرہ آیا، غیبت، چغلی، یہ تمام بڑے گناہ ہیں جن کے بارے میں وعیدیں ہیں، اور فحش گندے، زنا وغیرہ اس طرح کی چیزیں جتنی بھی ہیں۔ تو جو اللہ کے ہاں پانے والے ہیں وہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ، فحش کام سے بچنے والے ہیں۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب یہ غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ کسی بھی نظام کے اندر ایک چیز دیکھیے گا، ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں، کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ بعض لوگ غصے میں جب آتے ہیں تو پورا نظام درہم برہم کر دیتے ہیں، اور دیندار بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اپنے ساتھی کو، وہ اس کے ساتھی کو وغیرہ وغیرہ، ایک غصے میں آیا دوسرا بھی غصے میں آیا۔ میرے بھائیو، اس طریقے سے نظام نہیں چلتا۔ اگر ہم خیر کے کام کے لیے اکٹھا ہوئے اور اس کو آگے لے جانا چاہتے ہیں تو ذرا سا ٹھنڈا مزاج ہونا چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ ایک دوسرے کو چڑھاتے ہیں، چڑھانے کے لیے یا طنز کرنے کا ہمیشہ خیال رکھیے کسی کی دل شکنی نہیں ہونا چاہیے، کسی کی بے عزتی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ غصے میں آ گئے اس کو منانا ضروری ہے۔ لہذا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یہ چوتھی چیز ہے کہ جب غصے میں آتے ہیں تو درگزر سے کام لیتے ہیں۔ یہ اتنی اچھی صفت ہے میرے بھائیوں، یہ شیطان اس صفت کو ہمیشہ ہمارے اندر سے کھرچ کے نکال دینا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ معاف کرنے کی صفت باقی نہ رہے۔ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، اس سے وہ پورے ہمارے گھر کو برباد کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھروں کے اندر گھستے ہیں ایک دم غصے میں آ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیسے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بغیر دعا کے وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ تو کہتے بھی ہیں مولانا جب بھی گھر میں جاتے ہیں تو ایک دم ٹینشن، غصہ آنے لگتا ہے، وہ شیطان ساتھ میں جا رہا ہے آپ کے، اور پھر اسی میں تو توا، یہ وہ دنیا بھر کا، پورا گھر کا ماحول خراب رہتا ہے، اور انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہے کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ بعض لوگوں نے تو ایسے اپنے مسائل بیان کیے، یعنی میں خود سوچتا ہوں کہ اس طرح نہ ہو پھر بھی ہو جا رہا ہے۔ وہ شیطان ہے جو آپ کو غصہ دلا رہا ہے اور ایک دوسرے کو معاف نہ کریں اس کی تلقین کر رہا ہے۔ اور رب العالمین یہ کہتا ہے کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں وہ ان کو ملیں گی جو غصے کی حالت میں بھی معاف کرنے والے ہیں۔ اس کو لے کے جائیے، ایک دم باندھ کے لیجیے اپنے دامن میں کہ ہم غصے کی حالت میں بھی ہوں گے تو ہم تھوڑا سا ٹھنڈے ہو جائیں گے اور معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھیں گے۔ کن کو؟ آپ کے گھر والے ہوں گے، آپ کے بیوی بچے ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے کن سے جھگڑا ہوتا ہے؟ قریبی لوگوں سے تو ہوتا ہے نا، کسی غیر سے جھگڑے اگڑے بہت کم ہوا کرتے ہیں۔ زیادہ تر جن کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، جو ہمارے قریبی ہیں، چاہے رشتہ دار کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے، انہی سے ہوتا ہے، انہی کو معاف کرنے والی نوبت آتی ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کی جانب سے غصہ آپ کو آ جائے تو آپ معاف کر دیجئے، اس سے آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی، ماحول سازگار ہو جائے گا، اور اپنوں کی اصلاح کرنے کا بہترین موقع نصیب ہوگا کہ اپنے قریبی لوگ سدھر سکتے ہیں جب ہم ان کو معاف کرنے کا جذبہ رکھیں گے۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة واذا ما غضبوا هم يغفرون والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں، واقاموا الصلاة،
نماز قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے معاملات باہمی مشورے سے طے کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں رزق دیا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ نماز کا قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ آخرت میں وہ ابدی نعمت، ہمیشہ ہمیشہ والی نعمت دینا چاہتا ہے، ان کی ایک صفت یہ ذکر کی گئی کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز کو قائم کرنا کس کو کہتے ہیں؟ ہم خود نماز قائم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ جب تک ہمیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز کا قیام کس کو کہتے ہیں، نماز قائم کرنا کب بولا جائے گا، تب تک ہم اپنے بارے میں فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ ہم نماز قائم کر رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اکثر مقامات پر، تقریباً جہاں تک میری نگاہ ہے، اکثر مقام پر اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز پڑھنے کا نہیں، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ جی وقت پہ نماز، اور کنٹینیو پڑھے، مسجد میں آؤ۔ اللہ نے جو طریقہ دیا ہے، جو وقت دیا ہے، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو طریقہ بتایا، اس کے حساب سے اس کو کرنا۔ 2 چیزیں ہمیشہ، 2 چیزیں ہیں خاص طور سے، نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا اور نماز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جو اس چیز کو کر رہا ہے وہ نماز کو قائم کر رہا ہے، اور جو ان میں سے ایک بھی کم کر دے رہا ہے اس کے نماز کا قیام نہیں ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ پوری نماز روز پڑھتا ہو۔ نماز کو وقت پہ پڑھنا، فجر کو فجر کے وقت، ظہر کو ظہر کے وقت، عصر کو عصر کے وقت، مغرب کو مغرب کو، عشاء کے وقت کو عشاء کے وقت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو 2 دن بھیجا ہے، کس لیے؟ میرے نبی کو جا کے نماز کا وقت بتائیے، کیونکہ اس کی اہمیت ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے 5 مرتبہ 5 وقت میں میرے پاس آئیں اور مجھ سے سوال کریں، مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے 2 دن حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کا اول وقت اور آخری وقت، اول وقت اور آخری وقت بتا کے گئے۔ اگر نماز کے وقت پر پڑھنے کی اہمیت نہ ہوتی تو یہ 2 دن آ کے بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ 5 وقت پڑھنا ہے، کبھی بھی کھڑے ہو جائیے، 5 وقت کی نماز مکمل کر لیجیے، نہیں، 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھنا ہے، 1 مرتبہ میں یا 2 وقت میں نہیں پڑھنا ہے، 5 وقت میں پڑھنا۔ اب بہت سارے مسلمانوں سے اس میں کوتاہیاں ہوتی، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا کہ نماز نہیں پڑھتے، ایک جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کو اس کے وقت پہ نہیں پڑھتے۔ فجر کو کب پڑھتے ہیں؟ جب اٹھے 10 بجے 11 بجے پڑھ لی نہیں تو وہ بھی چلو ظہر میں پڑھ لیں گے یا چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ عصر کا ہے، سوئے آرام کیے، کب پڑھنا ہے؟ اگر اٹھ گئے تو 5 بجے پڑھ لیے، نہیں تو پھر چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ورنہ وہ بھی چھوٹ گئی۔ ایسے ہی عشاء کا معاملہ ہے، اکثر اس میں تاخیر ہو رہی، تو رب العالمین نے یہ وقت متعین کیا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ نے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنے کو فرض کیا۔ یہ پہلی صفت ہے نماز کے قیام کا۔ اور دوسری صفت یہ ہے کہ نماز کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، بیچ میں بیٹھنا ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے طہارت وغیرہ، کیا پڑھنا ہے، کون کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت بہترین انداز میں سکھلایا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھ کر کے، تاکہ تمام صحابہ کرام کی نگاہ پہنچے، اور آپ نے ممبر پر چڑھ کر کے
قیام کرنے کا طریقہ، رکوع کرنے کا طریقہ، سجدہ کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھلایا، پریکٹیکل۔ تو نماز وہی ایک ہے، الگ الگ نمازیں نہیں ہو سکتی کہ کوئی اس طریقے سے پڑھے کوئی اس طریقے سے پڑھے، ایک نماز جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی۔ یہ دو چیزیں جن کے اندر آ گئیں، یہ جان لیں کہ انشاءاللہ ان کی نماز قائم ہو رہی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے آخرت کی جو نعمتیں ہیں وہ دینے کا کس کو وعدہ کیا ہے؟ جن کے اندر ایمان ہے، اللہ پر بھروسہ اعتماد ہے، غصے کی حالت میں معاف کرنے والے ہیں، فحش کام و برائیوں سے بچنے والے وغیرہ وغیرہ، ساتھ میں نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور مردوں کے لیے ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ کرام آئے، معذور تھے، نابینا تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے گھر میں جا کے نماز پڑھ لیا کروں، اپنے گھر ہی میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اجازت دی، اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو دوبارہ بلایا، اور بلانے کے بعد ایک بات پوچھا، یہ بتائیے کہ آپ کے گھر تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ بولے ہاں۔ کہا تب تو آنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے لیے نابینا ہوں، دکھائی بھی نہیں دیتا، راستے بھی خراب ہیں، اندھیرا ہے، اس لیے آنے میں دشواری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت نہیں دی۔ ہم اور آپ کیا اس نابینا صحابی سے بھی زیادہ معذور ہیں کہ ہم نہیں آ سکتے ہیں؟ ہمارے لیے کوئی عذر نہیں ہے۔ اول وقت میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے، ایک الگ مسئلہ ہے کہ آپ کسی مقام پر ہیں، آفس میں ہیں، کاروبار میں چلے گئے، پہنچ نہیں پائے، ورنہ اگر آپ یہاں ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیے، یہ اللہ رب العالمین نے مردوں پر فرض کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے آنے سے جماعت کا قیام ہوگا، لوگ اکٹھا ہوں گے خیر کے کام میں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اللہ حکم دیتا ہے اکٹھا ہو، اگر یہ کام کرتے ہیں تو نماز کا قیام ہوگا۔ لہذا یہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ جب تک ہم یہاں ہیں کوشش کریں گے، فجر کی ہو، ظہر کی ہو، عصر کی ہو، مغرب کی ہو، عشاء کی ہو، ہم کوشش کریں گے گھر یہاں پہنچ کر کے جماعت کا قیام یہاں ہو رہا ہے تو جماعت کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ضروری ہے، اس سے ہمارے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں نماز کے بعد تو الحمدللہ دینی اعتبار سے ہمارا رشتہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، اور دینی جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ یار اور کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا چاہیے، اور کچھ کرنا، اور خوشی ہوتی۔ آپ کو ایک مثال میں دوں، ایک نماز آپ جماعت کے ساتھ پڑھ کے جائیں اور ایک نماز گھر پہ پڑھ لیں، 4 رکعتیں بھی پڑھیں، 4 رکعتیں بھی پڑھیں، لیکن دونوں کے پڑھنے کے بعد آپ کی دل کی کیفیت کیا ہے وہ آپ خود محسوس کریں، اور فرق آپ بتا دیں گے۔ پہلے میں بات کچھ اور ہے، اس میں بات کچھ اور ہے۔ پہلے میں جب جماعت کے ساتھ میں نے نماز پڑھایا اس میں کچھ لذت اور تھی، اور تنہائی میں ہم نے نماز پڑھ لیا۔ اور میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، ایسی مجبوری میں بھی اگر کبھی بعد میں نماز پڑھنے کی نوبت آتی ہے تو ایسا لگتا ہے بس کسی طریقے سے ذمہ داری ادا ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم، 4 رکعت کسی طریقے سے پڑھ لیں، بس یہ چیز آتی ہے۔ اور لیکن جب جماعت کے ساتھ پڑھیے تو بات دوسری رہتی ہے۔ تو میرے بھائیوں میرے عزیزو، یہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جگہ جو آپ نے لیا، جس کے لیے آپ اتنی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کا ایک پلان ہے کہ آگے ہم کو اور کچھ کرنا ہے، اگر ہم اس کو جماعت کے ساتھ اس کو باقی رکھتے ہیں، آباد رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو آگے کے جو پلان ہیں، جو مقاصد ہیں، جو عزائم ہیں، انشاءاللہ اس کو انجام دینے میں آسانی ہو جائے گی، اور کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کریں گے، امید ہے۔ قام الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، جن کو اللہ تعالی آخرت کی وہ نعمتیں، ابدی نعمتیں دینے کا وعدہ کیا ہے، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ امرهم شورى بینہم، وہ اپنے معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جب ہم لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو جب تک ہم مشورے سے کام کرتے ہیں تب تک الحمدللہ
ہمارا سسٹم، ہمارا انتظام، ہمارا نظم بہترین چلتا ہے، اور جہاں منمانی شروع ہو جاتی، وہ اپنا کر رہا، وہ اپنا کر رہا، وہ اپنا کر رہا، وہ اپنا بتا رہا، وہ اپنا بتا رہا ہے، تو یہ تو مسجد ہے، مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ، یہاں لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے گھر کے اندر مشورہ نہیں ہوتا تو ہمارے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گھر کے اندر مشورہ لینا عیب سمجھتے ہیں، ارے بیوی سے کون مشورہ لے گا، وہ کیا جانتی؟ ممکن ہے نہ جانتی ہو، اور ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیز سکھلا دی ہو جو آپ کو بھی نہیں معلوم۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، کاروبار کر رہے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، گھر کا معاملہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، شادی بیاہ کا معاملہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، عبادت کا معاملہ، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہم تو نہیں ہیں نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ صحابہ کرام سے لیتے تھے، حالانکہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ نبی تھے، اللہ رب العالمین کی جانب سے رہنمائی آتی تھی، اور آپ جو کہہ دیں صحابہ انکار نہیں کر سکتے تھے، خوشی خوشی اس کو قبول کرتے، لیکن اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے مشورہ لیتے تھے کئی مواقع پر، اور ایسا نہیں کہ مشورہ صرف فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہاں مشورہ کیا ہوں بس، لیکن کرنا اپنا ہے، ایسا نہیں۔ بہت سارے مقامات پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، ایک فیصلہ کر چکے تھے کہ یہ کام کرنا ہے، ایک صحابی کا مشورہ آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات واپس لی اور اس صحابی کی رائے کو تسلیم کر لیا، اس کے مطابق عمل کیا۔ یہ بڑے جگر کی بات ہے کہ آدمی اپنا فیصلہ واپس لے اور دوسرے کے فیصلے کو نافذ کر دے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، مشورے سے معاملات ہونے چاہیے۔ البتہ مشورے کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں، مشورے میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بھی مسئلے میں مشورے کے لیے بلایا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری بات مانی جائے۔ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کو اپنی رائے پیش کرنی ہے، اس مسئلے میں مجھے جو جانکاری ہے اس کے اعتبار سے ایک رائے ہم کو رکھ دینی، اس کے بعد اگر وہ رائے لوگوں کو پسند آ گئی تو اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا، نہیں پسند آئی تو چھوڑ دیں گے، دوسری رائے پر عمل کر لیا۔ لیکن فائدہ کیا ہوتا ہے؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو چار لوگ اکٹھا ہوئے، کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی، کچھ باتیں ان کے ذہن میں تھی، کچھ باتیں وہ تمام اس چیز کے تمام پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، وہ مشورہ ہوتا ہے، اور بعد میں فیصلہ لینا آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ساتھی ہیں وہ مشورے میں ایک بار آئے، دو بار آئے، تین بار آئے، چار بار آئے، اور لوگوں نے ان سے رائے طلب کی، انہوں نے رائے دی وغیرہ وغیرہ، لیکن جب دیکھا کہ ہر بار میری رائے پر عمل نہیں ہوتا، کسی اور کے رائے پر عمل ہو جاتا، تو چوتھی بار غائب ہے۔ کیا کرنے جانے کا بھائی، میری بات ہی نہیں مانتے۔ میرے بھائی، میرے عزیز، آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ کی بات مانی جائے۔ مشورہ کا مطلب ہوتا ہے رائے پیش کرنا، مشورہ دینا، فیصلہ لینا۔ جو ذمہ دار ہوتا ہے سب کی سننے کے بعد ایک مشورہ ایک فیصلہ لیتا ہے، اب ہم کو یہ کرنا ہے۔ گھر کے اندر آپ ہیں، گھر کے آپ ہیڈ ہیں، آپ اپنے گھر کے امیر ہیں، اب آپ کسی مسئلے میں ایک بات رکھتے ہیں اور اپنی اپنی بات پیش کیجیے۔ ہم کھانے پہ بیٹھے ہیں، چائے پہ بیٹھے ہیں، تمام لوگ اکٹھا ہیں، ایک مسئلے کو میں نے چھیڑ دیا تو سب اپنا اپنا پیش کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہوتا ہے۔ بیوی بھی دے رہی، مشورہ دے رہی ہے، والدہ بھی دے رہی ہیں، والد صاحب وہ بھی دے رہے ہیں، بچے بھی دے رہے ہیں۔ اب کیا کرنا، سب کی تو ہم نے سن لیا، اب رائے سب کی آ گئی، اس چیز کے تمام پہلو ہمارے سامنے واضح ہو گئے، نفع نقصان کیا وہ چیز سامنے آئی۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس میں فیصلہ کیا کرنا ہونا چاہیے۔ تو جو اس گھر کا امیر ہے، بڑا ہے، ہیڈ ہے، وہ ایک فیصلہ لیتا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ایک بڑے کام کے لیے مشاورت بہت ضروری ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا؟ ایک موقع تھا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا تھا، عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ صحابہ کرام کی بڑی خواہش تھی، بڑی آرزو تھی کہ خانہ کعبہ کا ہم طواف کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھلایا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں،
اور صحابہ کرام اپنے بالوں کو چھلا رہے ہیں یا کٹوا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی جو ہے عمرہ کا پورا خواب دکھایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور پھر اس کے اعتبار سے عمرہ کرنے کے لیے لوگ نکلے۔ 1400 یا 1500 صحابہ کرام ہیں، بڑے کئی سالوں کے بعد موقع مل رہا تھا۔ جب سے ہجرت کر کے گئے تھے کعبہ کو دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ مسلمان، کعبہ کے لیے تڑپنے والے مسلمان، وہ اس کے لیے بیچارے آ رہے تھے۔ حدیبیہ کے مقام پر روک دیا گیا۔ آخر میں صلح ہو گئی، اور صلح میں ایک بات یہ آئی کہ اس سال مسلمان واپس جائیں گے، اس سال وہ عمرہ نہیں کر سکتے، آئندہ سال کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر معاملے میں امن کا راستہ، سکون کا راستہ تلاشا کرتے تھے۔ آپ اس پر بھی اس کو قبول کریں، ٹھیک ہے ہم لوگ اس بار واپس چلیں، کیا ہم لوگ ایسا کریں گے؟ ایسا معاملہ آ جائے کیا ہم مانیں گے؟ ہم تو جذبات میں آ جائیں گے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسی سال کر کے جائیں گے چاہے جو ہو جائے، صلح چھوڑو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لیا۔ اب صلح کر لیے تو اب مسلمان احرام پہن کر کے آئے تھے نا، اور احرام اب کھولنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اپنا اپنا جو ہدی کے جانور لائے سب ذبح کر دو، احرام کو کھول دو۔ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے پر گردن کٹانے کو تیار تھے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے جانور کو ذبح کر دو، احرام کھول دو، کوئی نہیں کیا، کسی نے بات نہیں مانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ صحابہ کرام کی جانب سے اس طرح کا معاملہ پیش آیا تھا۔ صحابہ کرام کی خواہش سے شاید اللہ تعالیٰ اجازت دے دے، شاید اللہ تعالیٰ اجازت، اس لیے نہیں کھول رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں گئے اور جا کر کے اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ ایسا معاملہ پیش آیا، کیا کرنا چاہیے۔ غالباً ام سلمہ اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایک کام کریں، آپ جائیے اور اپنے جانور کو ذبح خود سے کر دیجئے، اور اپنے نائی کو بلا کر کے، جو حلق کرنے والا بلا کر کے اپنا حلق کرا دیجئے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ، دیکھیں بیوی سے مشورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات پسند آئی اور آپ گئے، اپنے جانور کو ذبح کیے، اور اسی طریقے سے وہ حلق کرانے والوں کو بلا کر کے آپ نے اپنا سر کا حلق کرا دیا، نہیں بال مڑا دیا۔ اتنا دیکھنا تھا کہ صحابہ کرام تمام کے تمام اپنے اپنے بال کو حلق کرانے، ایک دوسرے کے بالوں کو چھیل رہے ہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ چھیلتے چھیلتے ایک دوسرے کو ذبح کر دیں گے۔ کیوں؟ ابھی بھی دل میں ایک ارمان تھا کہ عمرہ کرنے آئے، عمرہ کرنے کو نہیں ملا، عمرہ کرنے کو نہیں ملا۔ لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں کہ تم ایسا کرو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا حلق کرایا، صحابہ کرام نے سب نے کر لیا، وہ بعد میں اس کی وضاحت ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ بیوی سے مشورہ کیا جا سکتا ہے، لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، تو جو مومن ہیں جن کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت میں انتظام کر رکھا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ آخری بات میں کروں گا انشاءاللہ بات ختم۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں انتظام کر رکھا ابدی نعمت، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ ہی کی طرف سے دولت ملتی ہے، مال ملتا ہے، خزانہ ملتا ہے، روپیہ پیسہ ملتا ہے، یہ رزق اللہ کی جانب سے۔ کوئی کتنا بھی کہے کہ میں نے کمایا، نہیں، جھوٹا ہے، اللہ نے دیا ہے تبھی ملا ہے۔ یہ وہ رزق ہے جو اللہ رب العالمین نے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اللہ تعالیٰ نے وہاں لکھ دیا تھا اس بندے کو اتنا ملنے والا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے دیا ہے۔ جب اللہ نے دیا ہے تو اللہ ہی کہے گا کہ کہاں خرچ کرنا، وہیں ہم کو خرچ کرنا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں جہاں چاہیں خرچ کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو رزق دیا اس میں سے اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ یہ کہہ رہا ہے، اپنا نہیں۔
ہم نے جو دیا اس میں تو خرچ کیجیے. اور جب ایک بندہ یہ تصور کر لے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ تصور کر لیے میرا ہے تو 1 روپیہ نکالنا مشکل ہوتا ہے. اور یہ تصور کہ اللہ نے دیا ہے تو اول خرچ کرنا بھی آسان، اور دوسرا خرچ کرتے وقت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کا دیا تھا، اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر رہے ہیں، کوئی ہم احسان نہیں کر رہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. خیر کے کام میں اکٹھا ہونے کے بعد اس کو چلانے کے لیے، اس کے انتظام و انسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، دعوت کے کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے، اور بہت سارے کام ہوا کرتے ہیں اس کے لیے، اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اور یہ بہترین موقع میں نے ذکر کیا کہ انسان کے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کی ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. اگر کسی بھی کام میں، کسی بھی خیر کے کام میں آپ کا 1 روپیہ بھی لگا ہے، شاید وہ 1 روپیہ آپ کی نگاہ میں معمولی ہو، لیکن رب العالمین کے یہاں اس کی بڑی اہمیت ہے. ہم نے جس خلوص کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ اس کو اللہ کے راستے میں ہم نے خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو پالتا ہے، بڑا کرتا ہے. 1 روپیہ اگر پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ یضاعف لمن یشاء. ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں گیہوں کے ایک پودے کی مانند. گیہوں کا پودا مجھے امید ہے کہ اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا. ایک گیہوں کا دانہ آپ ڈالیے، اللہ کے فضل سے اس سے ایک پودا نکلتا ہے. اس ایک دانے سے ایک پودا نکلا، اس ایک دانے سے نکلے ہوئے پودے میں 7 بالیاں ہیں. کتنی؟ 7 بالیاں ہیں. ہر بالی میں اللہ فرماتا ہے 100 حبہ، 100 دانے. کتنا ہو گیا؟ 700. ایک دانہ ہم ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک پودا نکالتا ہے، اس میں 7 بالیاں لگتی ہیں، 7 بالیوں میں 100 دانے ہوتے ہیں، لہذا ایک سے بڑھ کر کے وہ 700 ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یضاعف لمن یشاء. اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا اور بڑھا دیجیے، 700 بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو کم ہے یا زیادہ اس کو معاملی نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ اس پر خوب بڑھا چڑھا کے دینے والا ہے. لیکن نیت کیا؟ اللہ کو راضی کرنا. تو یہاں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ارادہ کرے اپنی اپنی استطاعت کے اعتبار سے کہ روزانہ اللہ کے لیے ہم کچھ نہ کچھ خرچ کریں گے، اپنی جانب سے اور اپنے بچوں کی جانب سے، اپنے گھر کے فیملی کے ممبران کی جانب سے. کچھ بھی جس کے پاس جو حیثیت ہے. اور اللہ کے راستے بہت سارے ہیں، جہاں آپ کا دل چاہے وہاں لگائیے. اگر یہ چیز بھی ذہن میں رہے کہ ہمارا خرچ کیا ہوا کچھ حصہ ایسی جگہ جائے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے، تو ان جگہوں کو بھی تلاش کیجیے. مسجد کی تعمیر جیسے میں نے کہا، ہاسپٹل کا قیام میں نے کہا، مدارس کا قیام ہم نے کہا، قرآن کے اشاعت کا مسئلہ، بچوں کی تعلیم کا مسئلہ کہ ایک پڑھے گا اس کے بعد دوسرا پڑھائے گا، تیسرا پڑھائے گا، سلسلہ جاری ہو جائے گا. اس طریقے کے جہاں بھی معاملات ہیں وہاں آپ روزانہ ایک ٹارگٹ بنائیں کہ ہم کو اپنی جانب سے اور اپنے بچوں کی جانب سے ہم کو خرچ کرنا ہے. کتنا؟ یہ آپ کو طے کرنا ہے، کم ہو یا زیادہ. اگر 3 لوگ ہیں 3 روپیہ تو کر سکتے ہیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا یومیہ، روزانہ، ڈیلی ہمارے بچے چاکلیٹ میں یا کرکرے مرمرے میں کتنا نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے،
بچے ہیں، ان کو کھائیں گے پئیں گے، ان کو محروم نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کرکرے کے لیے وہ ہم کو 10 روپیہ 15 روپیہ دینے میں تکلیف ہوتی ہے؟ الحمدللہ نہیں ہوتی، اللہ کا شکر ہے، اتنا اللہ نے لوگوں کو دیا کہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تو وہی اتنا ہی روپیہ روز یا اس کا آدھا روز اللہ کے لیے نکالنے میں، اتنے میں ہمارا کم پڑ جائے گا۔ میں نے کہا اس کا تعلق یہاں سے، جس دن یہ جذبہ یہاں پیدا ہو گیا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، صدقہ جاریہ بنانا ہے، روزانہ یومیہ، ہم ایک نظام بنا سکتے ہیں۔ یہ بنائیے، اس کا طریقہ بہت ہو سکتا ہے۔ آج تو اتنا آسان طریقہ ہے کہ بہت سارے لوگ، پہلے تو ہوتا تھا کہ اپنے گھر میں ایک گلہ رکھ لیا کرتے تھے، روزانہ اس میں ڈال دیا کرتے تھے۔ جس دور میں کرنسی اتنا نہیں چلتی تھی تو روزانہ آٹا ایک مٹھی ڈال دیا کرتے تھے، شاید پرانے لوگ جانتے ہوں۔ کھانا پکاتے وقت گھر کی جو بڑی ہوا کرتی تھیں، جیسے آٹا نکالتی تھی آٹا گوندنے کے لیے، روٹی بنانے کے لیے، تو ایک مٹھی آٹا ایک گھڑے میں ڈال دیتی تھی اور مہینہ 1.5 مہینہ پر اس کا پورا لے جا کے کہیں دے دیا کرتے تھے، پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب پیسہ ہے، غلہ رکھنے لگے۔ اور آج کے دور میں تو یہ ہے کہ یہ جو آن لائن ٹرانسفر کا معاملہ ہے، سب کے پاس گوگل پے ہے، فون پے ہے، یہ ہے وہ ہے، اور تقریباً یہ بھی دیکھ لیں کہ جہاں جہاں ہم کو خرچ کرنا ہے وہاں کے نمبرات بھی ہم کو حاصل ہیں، زیادہ کچھ کرنا نہیں۔ سونے سے پہلے یا اٹھنے کے بعد یا کسی بھی وقت یہ بنا لیں کہ ہم کو ابھی اس میں اتنا ڈونیشن کرنا ہے۔ کوئی دیکھتا بھی نہیں، کہیں جانا بھی نہیں، کسی کو بتانا بھی نہیں، جس کو بتانا وہ جان گیا ہے، اور رب العالمین وہ جان گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں، یہ ہم کو اپنے بچوں کی جانب سے، اپنی جانب سے، اپنے بچوں کی جانب سے ایک ٹارگٹ روزانہ کا بنانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ہاں ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اور میں پھر کہتا ہوں کہ یہ صرف اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کام کیجئے، چھپا چھپا کے کیجئے، وہاں اللہ دکھائے گا۔ قیامت کے دن میدان محشر ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، سب کا نامہ اعمال پیش کیا جا رہا ہے۔ یہاں ہم نے چھپایا تھا، اللہ تعالیٰ وہاں لوگوں کے سامنے دکھا رہا ہے، میرا یہ بندہ ہے، یہ کام کر کے آیا ہے۔ وہاں دکھانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ کام ہم کریں گے، اس کا فائدہ ایک تو ہمارا آخرت، صدقہ جاریہ، اور دوسرا جو ہمارا نظام ہے اس کو بھی مضبوطی ملے گی، کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا فنڈ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بہرحال مسلمانوں، یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ مجھے اپنا بھائی مانیے، اپنا عزیز مانیے، اپنا قریبی مانیے، اپنا دوست مانیے، جو بھی ماننا ہو مانیے، لیکن یہ سمجھ کر کے کہ ایک مشورہ دینے یا مشورہ کرنے میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ اس نظام کو ہم کو آگے بڑھانا ہے اور مضبوطی کے ساتھ بڑھانا ہے، ہمیشہ کے لیے اس چیز کو قائم کرنا ہے۔ جہاں رکاوٹ آئی، جہاں پریشانی آئی، وہاں ہمیں مل کر کے مشورہ کر لینا ہے۔ معاملہ یہاں نہیں طے پا رہا ہے، کسی عالم کو بلا سکتے ہیں، کسی بڑے کو بلا سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ پھنس رہا ہے، آپ فیصلہ کریں، انشاءاللہ تمام راستے نکل جاتے ہیں۔ بس نیت ہماری نیک ہو، نیت خالص ہو کہ اللہ کے رضا کے لیے ہمیں تمام کام کرنے والے ہیں۔ الہ ہمیں کہنے سننے عمل کی توفیق دے، ہم تمام کو کتاب و سنت مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ بار الہ جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کوششیں کر رہے ہیں اس کو تو قبول فرما لے، مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام کو دین کا داعی، دین کا سپاہی بنا، دین کا کام کرنے والا بنا، دین کے کام کو آگے بڑھانے والا بنا۔ الہ العالمین، ہم کمزور ہیں، اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں، بار الہ ہمیں دین کے معاملے میں مضبوطی فراہم کر دے، اور ہمیشہ کے لیے ہمیں، ہمارے گھر کو، ہمارے آنے والی نسل کو دین پر ثابت رکھ، دین پر قائم رکھ، اسی پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ تقبل رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔